السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وقال تعالی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، جمعہ سید الایام ہے۔ باشرہ لوگوں کی اصطلاح میں جمعہ روشن دن، معرفت کے حصول کا دن ہے۔ اس لیے اکابرین کا معمول تھا اور اب بھی ہے کہ جمعرات عصر سے ہی جمعے کی برکات کو وصول کرنے کے لیے کوشاں رہتی۔ قرآن پاک کے دو مقامات سے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کیا اور بہت سے اپنے خاص بندوں کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت لقمان جمہور مفسرین کے نزدیک نبی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بہت پیارے بندوں میں ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رنگ کے حبشی، ظاہری رنگ کے حبشی، کالے رنگ کے، لیکن دل انتہائی صاف ستھرا اور اجلا۔ اللہ رب العالمین نے خاص فہم و فراست ان کو عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کی نصیحتیں خوب مشہور ہو گئی۔ ایک عالم نے لکھا کہ انہوں نے اپنے دور کے 4000 انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ ممکن ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیسے ممکن ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی کسی دیہات کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، تو ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہوتے تھے۔ پھر پہلی امت کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی تھی، 800 سال، 900 سال، 1200 سال، 600 سال، 200 سال۔ انہوں نے نصیحتیں جمع کی تھی۔ بڑے اپنے سے بڑوں کی خدمت میں رہتے، صحبت صالح ترا صالح کو نہ تھی۔ آدمی کے مزاج میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اللہ کے بندوں سے نصیحت لینے کا مزاج ہو۔ تکبر اور غرور اللہ
کو پسند نہیں ہے اور بالکل پسند نہیں ہے۔ تو جو شخص جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، لینے کی حرص ہوتی ہے۔ جو شخص خالی ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، ٹینٹ ہوتی ہے، نہ لینے کا مزاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نصیحت تحریر فرمائی، علماء نے لکھا 6000 نصیحتیں اللہ کے خاص بندوں سے لی، ان کو تحریر کی۔ مخاطب اپنے بیٹے کو بنایا، اپنی اولاد کو۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہو آدمی کو، تو اپنی اولاد کو اللہ کے دین کا پابند بنا دے۔ وہ آدمی خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دین پر دیکھا، چلایا۔ اور وہ شخص محروم ہے جس کو اللہ نے اولاد تو دی لیکن وہ اپنی اولاد پر دینی محنت نہ کر سکا۔ تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو طلب کیا۔ خود قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے ان کی بعض نصیحتوں کا۔ اس قسم کے ناصح تھے، اس قسم کے نصیحت کرنے والے تھے کہ ان کی بعض نصیحتوں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں مکمل سورۃ سورہ لقمان، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ لقمان میں جہاں اللہ رب العالمین نے احکام و ہدایات نازل فرمائی ہیں، وہاں ان کی نصیحتوں کو شامل کر دیا۔ تو بیٹے کو بلایا اور فرمایا، میں نے 4000 نصیحتوں میں سے تمہارے لیے 8 نصیحتوں کو منتخب کیا ہے، ان میں سے بھی 4 کو خاص طور سے منتخب کیا ہے۔ یہ میری 4000 صحبتوں کا خلاصہ ہے۔ وہ اس شفقت سے فرما رہے ہوں گے، وہ اس محبت سے کہہ رہے ہوں گے کہ قیامت تک کے یہ چیزیں باقی رکھنے والے نے باقی رکھی۔ یہ بھی سعادت ہوتی ہے کہ کسی بولنے والے کا سچا بول اللہ اتنا پسند کر لے کہ اس کو باقی رکھے، ورنہ کون نہیں بولتا؟ دنیا بولتی ہے، صبح سے شام تک کھربوں لوگ بولتے، لیکن ہر بول پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بیٹے میری 4000 صحبتوں کا خلاصہ ہے جو میں 4 بات تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو دنیا میں تو راحت پاؤ گے ہی، آخرت کا راستہ تمہارا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی نصیحت فرمائی۔ ان کی نصیحتیں اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ ہے۔ الفاظ کا فرق ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی، بیٹے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے، احفظ قلبک فی الصلاۃ، تو جسم کو ہی خالی کھڑا نہیں رکھنا، دل کی حفاظت کرنا۔ جب تم نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہو گئے یا گھر میں کھڑے ہو گئے اور تکبیر یا تکبیر تحریمہ تم پڑھ رہے ہو،
تو بیٹے خبردار، دل کو بھاگنے نہیں دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ موجود رہنا چاہیے نماز میں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھنے والے سے فرمائی، وہ حاضر ہوئے، صحابہ کا مزاج عجیب سیکھنے کا مزاج تھا، اور دینی اعتبار سے نیکیوں کا حریص مزاج تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مختصر سی نصیحت کیجیے، یہ آج کے دور کا المیہ ہے، آدمی بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اسے گائے یاد رہتی ہے کہ دودھ نہیں دیتی، دکان یاد رہتی ہے کہ کام نہیں چلتا، لیکن جو چیز یاد رہنی چاہیے تھی آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ سب چیزوں کے لیے دعا کرائے گا لیکن نصیحت کے لیے زبان سے 2 لفظ نہیں بولے گا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اصل تو کسی اہل اللہ کی صحبت میں آدمی جائے تو کس لیے جائے؟ نصیحت کے لیے جائے، ان کی دعا لینے کے لیے جائے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی، بیٹا جب نماز کی نیت باندھو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو خبردار دل کو بھاگنے نہیں دینا۔ احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں دل کی حفاظت کرنا، دل بھاگ نہ جائے۔ عمل میں طاقت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، جب عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ورنہ بڑا سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص نہ ہو تو ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ کون مومن کامیاب ہو گیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں خضوع اور خضوع تھا۔ دوسری جگہ فرمایا وہ نمازی ناکامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ کون؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، دونوں نمازی، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا۔ ایک کی کامیابی پر اللہ نے مہر ثبت کر دی، یہ کامیاب ہے، دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے۔ تو ہاتھ تو دونوں باندھ رہے ہیں، رکوع تو دونوں کا ہو رہا ہے، سجدے تو دونوں کر رہے ہیں، تشہد میں دونوں بیٹھے ہیں، ایک کو اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہو گیا، افلح المؤمنون، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ شرط یہ ہے کہ انسان دل کو بھاگنے نہ دے، دل موجود رہے، جسم بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے جسم تو موجود رہتا ہے 4 رکعت میں، اور دل چکر لگانے چلا جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ادھر تکبیر ہو رہی ہے، عادتاً اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور بند جاتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ اٹھنا بیٹھنا کب ہوا۔ جب امام سلام پھیرتا ہے اسے خیال آتا ہے
اچھا نماز ہو گئی؟ ایک نماز یہ بھی، لیکن یہ خاشعون والی نماز نہیں، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا۔ یہ دو لفظ ہے، ایک خشوع ہے ایک خضوع ہے، دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ خشوع کہتے ہیں نماز میں اللہ کی عظمت دل میں موجود رہے، اللہ کا دھیان موجود رہے، اللہ کے احکام و ہدایت موجود رہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی موجود رہے، پل پل انسان کا دل سوچتا رہے سبحانک ما عبدناک حق کا عبادت ہے، میں کیا، میری نماز کیا ہے، اللہ کی عظمت کے استحضار رہے۔ اور خضوع ذات سے، خضوع کہتے ہیں جسم میں جھکاؤ ہو، ٹھہراؤ ہو، اعضاء درست ہوں، عجلت اور جلدی نہ ہو، اور اس سب کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے، اور اس سب کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے۔ یہ خشوع اور خضوع کا حصول تب تک ممکن نہیں ہے جب تک نہ وضو میں استحضار رہے، دماغ حاضر رہے میں کیا کر رہا ہوں۔ ہماری نماز میں جو خلفشار رہتا ہے، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، وہ سورت پڑھی کہ یہ سورت پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وضو جلدی جلدی ہو جاتا ہے، باتیں کرتے کرتے ہو جاتا ہے۔ جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر میں تو لوگوں کا ازدحام ہوگا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یا ان سے بھی کہیں زیادہ، ایک روایت کے مطابق 1,40,000 یا اس سے زیادہ، اتنے تو انبیاء ہوں گے، پھر ان کے متبعین ہوں گے، اور ہر نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، تو آپ محشر کے میدان میں کیسے پہچانیں گے فلاں آپ کا امتی؟ میدان تو کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، اور ہر شخص کانپ رہا ہوگا، آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ محمدی ہے؟ اس نے کیا جواب دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا وضو کی علامات سے۔ رات کا اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا ہو، کہیں شمع جل رہی ہوں، اور ایک مقام پر بجلی کے بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہوں، تو کروڑوں کیوں نہ شمعیں جل رہی ہوں، آدمی دور سے پہچان لے گا وہ ٹرانسفارمر ہے، وہ بجلی کا بڑا لمپ لگا ہوا ہے۔ رات کو ہزاروں تارے نکلے، آسمان پر لاکھوں نکلے، چاند تو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا میں اپنے ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچان لوں گا، اس لیے کہ وضو کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا اور دمکتا ہوا ہوگا۔ لیکن کون سا وضو؟ جو استحضار سے کیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کثرت سے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، خود محمد ہیں، خود محمد ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، خود محمد
رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تصدیق بھی کر رہے ہیں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر ایک دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ عجیب دعا ہے، اس کی برکات کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے آدمی پڑھتا ہے تو دروازے کھلتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے۔ میری ماں نے تو مجھے ہزاروں بار دھویا ہوگا لیکن میرے جسم کو دھویا ہے، میری آنکھ کو میری ماں نہیں دھو سکتی۔ میری ماں نے میری ناک کو لاکھوں بار صاف کیا ہوگا لیکن وہ ناک کے برا سونگھنے کو تو نہیں دھو سکی۔ میری ماں نے مجھے محبت اور شفقت سے ہزاروں بار دھویا لیکن جسم کو دھویا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ آپ قادر ہیں، آپ میرے دل کو بھی دھو دیں، میں جو غلط دیکھ کر رہا اس کو بھی دھو دیں، میں جو غلط سوچ کر رہا اس کو بھی دھو دیں، میں جو غلط سن کر رہا اس کو بھی دھو دیں، میں جو غلط بول کر رہا اس کو بھی دھو دیں۔ آپ مجھے دھو دیں اس لیے کہ اب آپ سے ملاقات کا وقت ہے۔ دھل دھلا کر مسجد میں آتا ہے، دھل دھلا کر مسجد میں آتا ہے، اور وضو کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یا اللہ قصور کا اعتراف ہے، ہزاروں بار توبہ کی اور ٹوٹ گئی لیکن آپ ہی کا تو بندہ ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں۔ آپ مجھے توابین میں بنا دیں، وہ جن کی توبہ آپ نے قبول کی ہیں اور ان کا کام بند کیا ہے۔ آپ مجھے متطہرین میں بنا دیجئے، آپ مجھے پاک بنا دیجئے۔ اب جب اس استحضار کے وضو کے ساتھ بندہ حاضر ہوگا تو کیسی نماز پڑھے گا؟ اس صحابی نے حضور سے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، مختصر کیجئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو صلاۃ مودع پڑھنا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کو سمجھ کر پڑھنا، یہ میری آخری نماز ہے۔ میں جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خبردار باقی چیزوں کو باہر چھوڑ کے آنا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے صلاۃ مودع۔ جب آدمی مسجد آئے تو گاڑی کو باہر چھوڑ کر آ جائے، دکان کو باہر چھوڑ دے، دفتر کو باہر چھوڑ دے، فائل کو باہر چھوڑ دے، کھیت کو باہر چھوڑ دے، اولاد کو باہر چھوڑ دے، معاملات کو باہر چھوڑ دے۔ اور ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو گاڑی کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، دکان بھی ہمارے ساتھ چلی آتی ہے، دفتر بھی ہمارے ساتھ نماز میں آ جاتا ہے، اور گھر بھی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، اور لوگوں سے معاملات بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم ایک پورے کے پورے کنبے اور مخلوق کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، چلو تم بھی نماز میں۔ پھر آدمی نماز میں فائلوں کے ورق گردانی کرتا ہے آدمی، اس کو پیغمبر منع فرما رہے ہیں۔ اس سائل کے جواب میں فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ صلاۃ مودع پڑھو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ یہ ہر نماز اس طرح پڑھو کہ جس گاڑی پر تم آئے اس کو باہر چھوڑ دو، جس دکان سے تم اٹھ کر آئے اس کو باہر ہی رکھو، جس کھیت سے تم آئے اس کو باہر ہی رکھو، جس گھر سے تم آئے اس کو باہر ہی رکھو۔ یہاں تم ہو اور تمہارا رب ہو، یہاں ہم ہو اور ہمارا رب ہو۔ اس کو فرمایا حضرت لقمان نے، بیٹے پہلی نصیحت فرمائی، نماز میں دل کو بھاگنے نہیں دینا۔ ایک دور تھا جب نمازوں سے لیا جاتا تھا۔ مدینہ ہے، ایک صحابی کے گھر میں غربت ہے، مزدوری نہیں ملی،
دن گزرا، دوسرے دن گیا، مزدوری نہیں ملی، واپس آ گئے۔ تنگ دستی ہے، مارکیٹ میں کام کے لیے بھی کام مل نہیں رہا ہے۔ آخر گھر میں بچے ہیں تو شوہر اور بیوی نے مشورہ کیا جائے۔ بیوی نے کہا پھر جاؤ۔ ادھر شوہر مزدوری دیکھنے کے لیے نکلا، اس لیے کہ فاقے پر فاقہ ہے، خود بھی فاقے میں ہیں اور بچے بھی فاقے میں ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ گھروں کے بڑے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، آدمی اپنے اوپر تو مشقت برداشت کر سکتا ہے، اولاد کی بھوک اور تنگی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ فطرت ہے انسان کی۔ آدمی خود ستم جھیل لیتا ہے، اولاد کو راحت دینا چاہتا ہے۔ ادھر یہ مزدوری دیکھنے گئے، ادھر خاتون نے چاشت کی نماز کے لیے وضو کیا۔ ان کی نمازوں میں تو ویسے بھی دل بھاگتا نہیں تھا، لیکن آج اس خاتون نے بھی تہیہ کیا کہ اس مصلی سے وصول کر کے رہوں گی۔ وہ دو رکعت کر کے نماز پڑھتی رہی، ابھی 4 ہی رکعت تو ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے بات کہہ دی کہ ہماری روٹی کیا لوگوں کے ذمہ کر دیا آپ نے؟ ہمارا رزق کیا لوگوں کے ذمہ ہو گیا ہے؟ جب بندہ خدا کا فرما بردار بنتا ہے تو کبھی کبھی بات میں ناز آ جاتا ہے، جب قرب ہوتا ہے تو کبھی کبھی میٹھی شکایتیں بھی نکل جاتی ہیں اور وہ سن لیتا ہے۔ تو خاتون کہہ رہی تھی اللہ العالمین، کیا میرے بچوں کی روزی لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ چند دنوں سے میرا چولہا نہیں جل رہا؟ میں تو آپ کو مالک مانتی ہوں، میرا سجدہ تو آپ کے سامنے، میری پیشانی تو آپ کے سامنے جھکتی ہے۔ میرا یقین تو یہ ہے کہ زمین تانبا بن جائے اور آسمان فولاد بن جائے تب بھی تو مجھ پر رزق بند نہیں کرے گا، لیکن یہ کیا ہے کہ میرے بچے سسک سسک کر رو رہے ہیں۔ ابھی وہ دعا کر ہی تو رہی تھی، اچانک دیکھا کہ کمرے کے کونے میں جو چکی ہے چل رہی ہے۔ دعا مکمل کی تو دیکھا کونے میں کیا کھٹ پٹ ہے۔ اس چکی کو تو چلے ہوئے عرصہ گزر گیا، جب گھر میں دانا نہیں تو پیسوں گی کیا؟ وہ چکی تو اس کے نزدیک 2 پتھر تھے جو بے مطلب تھے، لیکن نہیں، آج نہیں، آج تو اس کے سجدے نے آسمان پر ہلچل مچا دی ہے۔ جا کر دیکھتی ہے چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، نہ دانا ڈالنے والے کا پتہ، نہ چکی کے چلانے والے کا پتہ۔ اور جس گھر میں فاقہ ہو تو وہ تماشا تھوڑی دیکھے گی، اس نے جلدی سے اپنا برتن بھرا، چولہا جلایا، سوچا کہ ان روتے بچوں کو ہنساؤں، لیکن وہ تو اس رفتار سے چکی چل رہی تھی کہ آٹے پر آٹا، ادھر چولہا جلا، ادھر روٹی بنی، ادھر بچوں کے ہاتھ میں دی، اور ادھر چکی اپنے جوش میں ہے، آٹا پھینک رہی ہے، اور ادھر شوہر مدینے کے چوک میں تپتی دھوپ میں کھڑا مزدوری تلاش کر رہا ہے۔ جب نہیں ملی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید آج بھی آزمائش کا دن ہے۔ گھر تھکے قدموں سے واپس آیا کہ گھر کی سوا اب جاؤں کہاں، لیکن بچے رو رہے ہوں گے، بیوی مایوس بیٹھی ہوگی، لیکن جو ہی دروازہ کھولا اس کو تو تعجب ہوا کہ آگ جل رہی ہے، بچے روٹی کھا رہے ہیں، بیوی برتن میں کچھ بھر رہی ہے۔ مومن باغیرت ہوتا ہے،
ابھی اس کی چکی پر نظر نہیں پڑی تھی. اس نے سوچا میری بیوی نے دستے سوال کسی کے سامنے کیوں دراز کیا. تو بیوی سے پوچھا سلام کے بعد یہ کیا، یعنی تم کہاں سے مانگ کر لائی؟ اس نے اشارہ کیا بدگمانی مت کرو، میں گھر سے باہر نہیں نکلی. اوپر دیکھا تو شوہر کہتا ہے کوئی سوراخ نہیں ہے اوپر. اچھا بک پکی. اس نے فرمایا دینے والا سوراخ کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو سوراخ کسے نہیں دیتا ہے. ادھر نہیں دیکھ سکتے تو ادھر دیکھو. ادھر دیکھا تو چکی چل رہی تھی، آٹا ڈال رہی تھی. ان کو پوچھو کیا بات ہے، ان کو پوچھو، بٹھا دو. چکی چل رہی تھی، آٹا ڈال رہی تھی، تو خدا کا بندہ حاضر ہوا، دیکھا، مشاہدہ کیا ڈال کون رہا ہے، چکی کون چلا رہا ہے. تاب نہ رہی، فوراً اوپر کا حصہ اٹھا لیا. چکی رک گئی. کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی میں اذان ہوگی ظہر کی. بلال مؤذن ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. حاضر ہوئے. نماز کے بعد کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، لیکن میں نے چکی کو اٹھا لیا، وہ بند ہو گئی. حضرت نے فرمایا تم نے جلدی کی. اگر جلدی نہ کرتے تو تمہاری بیوی نے ایسی دعا اور نماز پڑھی کہ قیامت تک یہ چکی آٹا دیتی رہتی. تم نے جلدی کی. تو لینے والی نماز تب ہوتی ہے جب آدمی کا دل نماز میں موجود ہو. اگر آدمی دفتر کو بھی ساتھ لے آیا، گاڑی کو بھی ساتھ لے آیا، باغات کو بھی ساتھ لے آیا، پیٹیں بھی نماز میں بھری جا رہی ہیں، اور گاہکوں سے گفتگو بھی نماز میں ہو رہی ہے، اور بیپاری کو بل بھی نماز میں دیا جا رہا ہے، اور پیمنٹ بھی ادا کی جا رہی ہے، کیا نماز ہوگی؟ تو نماز میں دل کو حاضر رکھنے کے لیے علماء نے 6 چیزیں لکھی ہیں. نماز میں دل حاضر رہے. پہلی چیز ان تعبد اللہ کانک ترا، اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھنے کے کیا مطلب؟ ہماری آنکھ دیکھ سکے گی؟ موسیٰ کی نہیں دیکھ سکی. کوہ طور پر 40 دن رات لگ گئے. گفتگو ہوتے ہوتے انتہائی لطف ہوا اور حضرت موسیٰ نے درخواست دے دی. قال ربی ارینی انظر الیک الہ العالمین، آپ نے مجھے اپنا کلیم بنایا، آپ نے مجھے موقع دیا، اور پھر 30-40 دن سے گفتگو ہو رہی ہے. اب آپ کا موسیٰ چاہتا ہے کہ ایک جھلک آپ کی مبارک زیارت کر سکوں، آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں. ربی ارینی انظر الیک، الہ العالمین چاہتا ہوں کہ بس ان نگاہوں سے ایک بار آپ کو دیکھوں، آپ کتنے مبارک ہیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں میں اور آپ نماز میں دیکھیں گے اللہ کو. موسیٰ کہہ رہے ہیں. فرمایا لن ترانی، نہیں موسیٰ نہیں، ممکن نہیں. تم کلیم ہو، میرے اپنے ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. دنیا میں آنکھوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میری شان جلالیت کو برداشت کر سکے، تجلیات کو برداشت کر سکے. ادھر موسیٰ کا اصرار تھا کچھ کیجئے. فیصلہ ہوا. اللہ تو رحمان ہے نا، بہت رحیم ہے. فیصلہ ہوا. اچھا جو پہاڑ ہے نا طور، ہم اس پر اپنی جھلک ڈالتے ہیں. اگر یہ رک گیا، اگر یہ برداشت کر گیا تو تمہاری درخواست پوری کی جائے گی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. کیا وقت ہوگا. حضرت موسیٰ آس لگائے بیٹھے ہوں گے
اللہ کو دیکھوں گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ ادھر کوہ طور پر اللہ نے اپنی تجلی میں تجلیات میں سے ایک کرن ڈالی تو طور کریشر بن گیا، بجری ہی بجری ہو رہی ہے، ریزے ریزے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر نیچے۔ ادھر آسمان پر ہل چلی تو جبرائیل کو بھیجا گیا، جاؤ اٹھاؤ جا کر۔ جبرائیل آئے تو آ کر موسیٰ کو سنبھالا علیہ السلام، کچھ سہلایا، آنکھ کھلی حضرت موسیٰ کی تو پہلا جملہ کیا تھا؟ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، جملہ واپس لیتا ہوں، جملہ واپس لیتا ہوں۔ تو نماز میں اللہ کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ ایک مثال دوں گا۔ مسجد میں بیان ہو رہا ہے، باہر ایک آدمی ہے، وہ جان رہا ہے کہ مسجد میں کوئی آدمی بات کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے اللہ۔ وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے بات کرنے والے کو، باہر ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، سورج کی روشنی مسجد میں پڑ رہی ہے، آپ جانتے ہیں یہ روشنی سورج کی ہے، آپ کی نگاہ سورج کو نہیں دیکھ رہی ہے اس وقت۔ اللہ کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازی کے استحضار ہو، میں اللہ کو دیکھ رہا۔ جیسے وہ آدمی جو مسجد کے باہر ہے، انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو نماز میں اللہ کو، دل کو حاضر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی کا دھیان متوجہ ہو، ان تعبد اللہ کأنک ترا، گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس مقام پر نہیں پہنچتا ہے آدمی، فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اتنا خیال تو کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے الفاظ پر دھیان ہو۔ چوتھا معنی پر دھیان ہو۔ پانچواں نماز پڑھتے وقت سوچے کہ میں بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ چھٹا کہ نماز کے ہر رکن میں جاتے وقت آدمی سوچے اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ نصیحتیں تو 8 ہیں، ابھی ایک پر ہی بات لمبی ہو گئی۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹے میں نے 4000 صحبتوں سے خلاصہ نکالا ہے، 4 باتیں سن لینا۔ اس طرح باپوں نے اپنی اولادوں کو بنایا ہے، اب مجھ تک اور آپ تک دین پہنچا ہے۔ اگر سب گننے میں ہی رہتے تو یہ دین کیسے پہنچتا ہم تک؟ اللہ کے ایک بندے نے پوری زندگی تجدید اسی پر لگا دی کہ ان کے بعد جو پاکیزہ امانت تھی وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچے۔ تو پہلی نصیحت کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو، بیٹے جب نماز پڑھو تو دل کو بھاگنے نہیں دینا، دل کو موجود رکھنا۔ وسوسے آئیں گے نماز میں، آپ کو 2 کام کرنے ہیں، ایک دل کو حاضر رکھنا ہے، دوسرے دماغ کو حاضر رکھنا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس نماز ہو گئی، اور اعلیٰ درجے کی نماز ہو گئی۔ دوسری نصیحت کی، بیٹے جب دسترخوان پر بیٹھو تو خبردار دیکھنا پہلے کیا کھا رہے ہو۔ دسترخوان ایک نعمت ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا دسترخوان غربا کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، نیکوں کے لیے ہو۔ خوش بخت ہے وہ شخص۔ خود کھانا کمال نہیں ہے، آپ کے دسترخوان پر اور کھائیں یہ کمال ہے، یہ اچھائی ہے۔ خود تو چیونٹی بھی کھاتی ہے، چیل بھی پیٹ پال رہی ہے، کوا بھی کھاتا ہے، چڑیا بھی کھاتی ہے، طوطا بھی کھاتا ہے، ہاتھی بھی کھاتا ہے، ریچھ بھی کھاتا ہے، شیر بھی کھاتا ہے، مچھلی بھی زندگی گزارتی ہے۔ کیا کمال کیا؟ ہم تو انسان ہیں، خود پیٹ بھر لینا کوئی کمال نہیں۔
انسان کی انسانیت یہ ہے اس کے دل میں ایک درد ہو مساکین کا، غربا کا۔ تو حضرت لقمان نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹے خبردار اپنے حلق میں حرام نہیں ڈالنا، اپنے حلق میں حرام نہیں ڈالنا۔ حرام ہلچل پیدا کر دیتا ہے، حرام ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک اعمال کی برکات کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، 10 سال تک خدمت کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بار موقع دیکھا اللہ کے رسول حشاش بشاش ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہو، میرے لیے دعا کیجیے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات مطلب یعنی جب جب ہاتھ اٹھاؤں جو مانگوں قبول ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھتا رہے، حلال کھاتا رہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا مخلوق کو جو رزق ملتا ہے وہ خدا کے 2 ناموں کی برکت سے ملتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آدمی پر اگر تنگی کے حالات آئیں، آدمی پر اگر غربت کے حالات آئیں، آدمی اگر رزق کی سختی میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ فجر کی سنت کے بعد فرض سے پہلے 100 بار پڑھا کرے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ اس رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں جس طرح یہ پنکھے چل رہے ہیں، تیزی کے ساتھ کھلتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے۔ تو لقمان نصیحت فرما رہے اپنے بیٹے کو، بیٹے خبردار جب دسترخوان پر بیٹھے اپنے معدے کی فکر کرنا، حلق کی فکر کرنا، دسترخوان پر دیکھنا کیا کھا رہا ہے، کس کا کھا رہا ہے، کیا ہے یہ۔ اسلام میں کثرت تعداد کوئی چیز نہیں ہے، برکت ہے ایک چیز، اس لیے بار بار برکت کا تذکرہ آتا ہے، کثرت کا تذکرہ اتنی کثرت سے نہیں آتا۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی حرام کی ہر لائن سے بچے۔ اس وقت جو حرام ہماری بستیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں گھسا، کسی کا نام براؤن شوگر، کسی کا نام ہیروئن، کسی کا نام کچھ اور بلا، کچھ اور بلا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام حرام حرام۔ شراب تو بے انتہا حرام چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شرابی کو جو عذاب دیا جائے گا، ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ جہنم کی اس وادی میں رکھا جائے گا جس سے جہنم والے بھی پناہ مانگتے ہوں۔ پینے کے لیے کوئی چیز مانگیں گے تو فواحشہ عورتوں کی شرمگاہوں سے پیپ نکلے گا جو جہنم کے عذاب کی وجہ سے وہ پلا دیا جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو حرام شے ہے، وہ تو حرام ہے ہی، ایک یہ کہ آدمی کی آمدنی میں کوئی چیز حرام داخل ہو جائے، آدمی کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز آ جائے، آدمی کے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ چلا جائے۔ اور حرام کھانا تو بڑی چیز ہے، اللہ اسے بچائے۔ صالح آدمی کی زبان پر حرام کا قطرہ بھی آ جائے تو ہلچل مچ جاتی ہے۔ غالباً اس سے پہلے بھی سنایا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خطے کی دیوبند سے دہلی تشریف لے جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، پان کھانے کا حضرت کا مزاج تھا، خادم ساتھ تھا، طالب علم جس کے ذمہ تھا کتابوں کو لے اٹھانا، پان کی ضرورت ہو تو وہ دینا، حضرت مطالعے میں مصروف ہیں، خادم سو رہا ہے، حضرت اپنی کتابیں مصروف ہیں۔ پڑھتے پڑھتے حضرت نے فرمایا بھائی ذرا پان لاؤ۔ وہ تو بیچارہ سویا ہوا تھا، اسے کیا پتا ہے۔ قریب میں ایک عورت بیٹھی تھی، فاحشہ عورت تھی،
اس نے اپنے ڈبے سے پان نکالا اور کتاب پر رکھ دیا. مطالعہ کرنے والے کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس نے رکھا، اس لیے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ طالب علم نے رکھا ہوگا. حضرت نے جو اٹھا کر ابھی ڈالا ہی منہ میں، خون کی الٹی شروع ہو گئی. فوراً کتاب کو بند کیا. اتنے میں طالب علم بھی جا گیا تو پکڑ کر لے گئے باتھ روم تک، دھو کر لائے، حضرت کا چہرہ دھویا. حضرت کچھ نہیں کہا، ٹرین میں برداشت کر لیا، اس غم کو برداشت کر لیا، غصے کو پی گئے. جب دہلی ڈیرے پر پہنچے تو اس سے کہا طالب علم سے، یہ تم نے کیا غضب کیا میرے ساتھ؟ زندگی میں پہلی بار تم نے مجھے نجس چیز کھلا دی. وہ تو طالب علم تھا، اس نے سادہ انداز میں کہا حضرت پان تھا یہ. فرمایا یہ پان تھا لیکن حرام تھا. جو ہی میں نے زبان پر رکھا تو کرنٹ لگنا شروع ہو گیا اور میری زبان پھٹتی چلی گئی. یہ حرام کا ایک لقمہ ہوتا ہے. زندگی ہے ہی کتنی آدمی کی، اللہ سے مانگے تو حلال مانگے، اللہ سے مانگے تو صاف مانگے، اور جب صاف مل جاتا ہے کہ جسم میں حرارت دوڑتی ہے، طاعت کی بھوک لگتی ہے، نیکیوں کی طلب بڑھتی ہے، نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. پھر آنکھ برا دیکھنے سے ڈرتی ہے، دماغ برا سوچنے سے ڈرتا ہے، کان برا سننے سے ڈرتا ہے. پھر دل کی پلیٹ صاف ہوتی ہے، برائی کو برداشت نہیں کرتی ہے. اور اللہ بچائے، جب حلق کے ذریعے سے پیٹ میں حرام پہنچتا رہتا ہے، پھر آنکھ برائیوں کی بھوکی ہوتی ہے، پھر کان برائیوں کے بھوکے ہوتے ہیں، پھر دماغ برائیوں کا بھوکا ہوتا ہے، پھر زبان غلیظ باتوں کی بھوکی ہوتی ہے. پھر بظاہر آدمی ہوتا ہے، بظاہر آدمی ہوتا ہے، اندر میں خونخوار درندہ ہوتا ہے. بظاہر آدمی ہوتا ہے، اندر میں خونخوار درندہ ہوتا ہے. اس کی آنکھوں میں گناہوں کے بڑے بڑے چنگاریاں ہوتی ہیں، اس کے کانوں میں بارود بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی زبان میں طرح طرح کے خطرناک الفاظ اور تنقیدیں ہوتی ہیں. پھر آدمی ظاہراً آدمی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں ایک بزرگ کو دیکھا اور وہ پوچھ رہے ہیں بازار میں چلتے ہوئے، محمد علی بستی کا راستہ کدھر کو ہے، بستی کا راستہ کدھر کو ہے؟ فرمایا میں ٹھہر گیا، رک گیا. میں نے کہا حضرت یہ دکان والے ہیں، یہ دودھ والے ہیں، یہ کپڑے والے ہیں، یہ سونا چاندی والے ہیں، یہ برتن والے ہیں، یہ تو ساری کی ساری بستی ہی ہے. اس بزرگ نے مجھے بہت غور سے دیکھا، میری ٹوپی اتاری، اپنی دستار میرے سر پر رکھی. فرمایا اب دیکھو. فرمایا وہ خود بزرگ تو چلا گیا، غائب ہو گیا. میں نے جو دیکھا تو کوئی مجھے ریچھ نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی اللہ بچائے خنزیر نظر آ رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. دور سے ایک آواز آئی، تم نے دیکھا بستی کو، تم نے دیکھا بستی کو. جب آدمی حرام کی طرف چلتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے، حرام کو پسند کرتا ہے، خدا گواہ ہے آدمی کی پوری باڈی انتہائی خونخوار بن جاتی ہے. پھر آدمی کے اندر سے ہمدردیاں، آدمی کے اندر سے صبر، آدمی کے اندر سے شفقت، آدمی کے اندر سے غیرت، آدمی کے اندر سے اپنائیت، سب کی سب دھلتی چلی جاتی ہے. پھر آدمی کے دل کی پلیٹ کلا بل رانا علی قلوبہم سیاہ ہو جاتی ہے. اور جب دل کی پلیٹ سیاہ ہو جاتی ہے پھر کوئی نیک جذبہ پیدا نہیں ہوتا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی